اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیاس سے مجبور ہو کر دریائے فرات پر پہنچے اور پانی پینا چاہتے تھے کہ کم بخت حسین بن نمیر نے تیر مارا جو آپ کے دہن مبارک پر لگا۔ اس وقت آپ کی زبان سے بے ساختہ بددعا نکلی، یا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے فرزند کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے میں اس کا شکوہ آپ سے ہی کرتا ہوں۔ یا اللہ، ان کو چن چن کر قتل کر، ان کے ٹکڑے ٹکڑے فرما دے، ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ اول تو ایسے مظلوم کی بددعا تھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی قبولیت میں شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دعا قبول ہو گئی۔ آخرت سے پہلے ہی دنیا ہی میں ایک ایک کر کے بری طرح مارے گئے۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ قتل حسین میں شریک تھے ان میں سے ایک بھی نہیں بچا جس کو آخرت سے پہلے دنیا میں سزا نہ ملی ہو۔ کوئی قتل کیا گیا، کسی کا چہرہ سیاہ ہو گیا یا مسخ ہو گیا، یہ چند ہی روز میں ملک کی سلطنت چھن گئی۔ ظاہر ہے کہ ان کے اعمال کی اصلی سزا نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا نمونہ ہے جو لوگوں کی لیے عبرت کا نشان ہے۔ سبت ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں شریک تھا۔ وہ دفتن نبینا ہو گیا تو لوگوں نے سبب پوچھا۔ اس نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آستین چڑھائے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے اور آپ کے سامنے چمڑے کا وہ فرش ہے جس پر کسی کو قتل کیا جاتا ہے۔ اس پر قاتلانہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں سے 10 آدمیوں کی لاشیں ذبح کی پڑی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے مجھے ڈانٹا اور خون حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک سلائی میری آنکھوں میں لگا دی۔ میں صبح اٹھا تو اندھا تھا۔ نیز ابن جوزی نقل کیا ہے کہ جس شخص نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، اس کے بعد اسے دیکھا گیا کہ اس کا منہ کالا تارکول ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم سارے عرب میں خوش رو آدمی تھے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا، جس روز میں نے یہ سر گھوڑے کی گردن میں لٹکایا، جب ذرا سوتا ہوں تو 2 آدمی میرے بازو پکڑتے ہیں اور مجھے ایک دہکتی ہوئی آگ پر لے جاتے ہیں اور اس میں آگ ڈال دیتے ہیں جو مجھے جھلسا دیتی ہے، اور اسی حالت میں چند روز بعد مر گیا۔ نیز ابن جوزی نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کی دعوت کی، مجلس میں یہ ذکر چل پڑا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں جو بھی شریک ہوا ہے اس کو دنیا میں بھی سزا مل گئی۔ اس شخص نے کہا، بالکل غلط، میں خود ان کے قتل میں شریک تھا، میرا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ وہ شخص مجلس سے اٹھ کر گھر گیا، جاتا ہی چراغ کی بتی درست کرتے ہوئے اس کے کپڑوں میں آگ لگی اور وہ وہیں جل کر بھسم ہو گیا۔ سودی کہتے ہیں کہ میں نے خود اس کو صبح دیکھا تو وہ کوئلہ بن چکا تھا۔ جس شخص نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تیر مارے اور پانی پینے نہیں دیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ایسی پیاس مسلط کر دی کہ کسی طرح پیاس بجھتی نہ تھی۔ پانی کتنا ہی پی جائے پیاس میں تڑپتا رہتا تھا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد یزید کو بھی ایک دن چین نصیب نہ ہوا۔ تمام اسلامی ملک میں خون شہداء کا مطالبہ، بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ اس کی زندگی میں اس کے بعد 2 سال 8 ماہ اور ایک روایت میں 3 سال 8 ماہ سے زائد نہ رہے۔ دنیا بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا اور ذلت کے ساتھ ہلاک کر دیا۔ قاتلانہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طرح طرح کی آفتیں، عارضی و سماوی ایک سلسلہ تو تھا ہی۔ واقعی شہادت سے 5 سال بعد مختار نے قاتلانہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصاص لینے کا ارادہ ظاہر کیا تو عام مسلمان اس کے ساتھ ہو گئے اور تھوڑے عرصے میں اس کو یہ قوت حاصل ہو گئی کہ کوفہ اور عراق پر اس کا تسلط ہو گیا۔ اس نے اعلان عام کر دیا کہ قاتلانہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا سب کو امن دیا جائے گا، اور قاتلانہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفتیش تلاش پوری قوت خرچ کی، ایک ایک کو گرفتار کر کے قتل کیا۔ ایک روز میں 248 آدمی اس جرم میں قتل کر دیے گئے۔ وہ قتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شہید تھے۔
اس کے بعد خاص لوگوں کی تلاش اور گرفتاری شروع ہوئی۔ عمر بن حجاز زبیدی پیاس اور گرمی میں بھاگا، پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑا اور ذبح کر دیا گیا۔ شمر بن جوشن جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سب سے زیادہ شقی اور سخت تھا، اس کو قتل کر کے لاش کتوں کے سامنے ڈال دی گئی۔ عبداللہ بن سعید جہنی، مالک بن بشیر، حمل بن مالک کا محاصرہ کیا گیا۔ انہوں نے رحم کی درخواست مانگی تو مختار نے کہا، ظالموں، تم نے سبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم نہ کھایا تو تم پر کیسے رحم کیا جائے؟ سب کو قتل کر دیا گیا۔ مالک بن بشیر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی اٹھائی تھی، اس کے دونوں ہاتھوں پاؤں پر کاٹ دیے گئے اور میدان میں تڑپتا چھوڑ دیا گیا، وہ مر گیا۔ عثمان بن خالد و بشر بن شمیت نے مسلم بن عقیل کے قتل میں اعانت کی تھی، ان کو قتل کر کے جلا دیا گیا۔ عمر بن سعد جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر لشکر کی کمان کر رہا تھا، اس کو قتل کر کے اس کے سر مختار کے سامنے لایا گیا اور مختار نے اس کے لڑکے حفص کو پہلے سے اپنے دربار میں بٹھا رکھا تھا۔ جب یہ سر مجلس میں آیا تو مختار نے حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تو جانتا ہے یہ سر کس کا ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ اس کے بعد مجھے اپنی زندگی پسند نہیں، اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اور مختار نے کہا، عمرو بن سعد کا قتل تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے میں ہے، حفص کا قتل علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بدلے میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پھر بھی برابری نہ ہوئی۔ اگر میں 3/4 قریش کو بدلے میں قتل کر دوں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلی کا بھی بدلہ نہیں ہو سکتا۔ زید بن رفاعت نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے مسلم بن عقیل کے صاحبزادے عبداللہ کو تیر مارا۔ اس نے ہاتھ سے اپنی پیشانی چھپائی اور تیر پیشانی پہ لگا اور ہاتھ پیشانی کے ساتھ باندھ دی گئے۔ اس کو گرفتار کر کے اس پر تیر اور پتھر برسائے گئے، پھر زندہ جلا دیا گیا۔ قاتلانہ حسین کا یہ عبرتناک انجام معلوم کر کے بے ساختہ یہ آیت زبان پر آتی ہے، عذاب ایسا ہی ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، کاش وہ سمجھ لیتے۔